اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 مئی کو ضلع اوکاڑہ کے گاؤں الپلاٹ میں محترم منور احمد صاحب احمدی مسلمان کے نوجوان بیٹے عبدالسلام صاحب کو، جب کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر تھے، تحریک لبیک کے ایک دہشت گرد نے قاتلانہ حملہ کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار ضلع اوکاڑہ کے گاؤں الپلاٹ کے ایک نوجوان شہید مرحوم محترم عبدالسلام کی شہادت کے حوالے سے پروگرام پیش کر رہا ہے۔ محترم عبدالسلام صاحب کو تحریک لبیک کے ایک دہشت گرد نے 17 مئی کو ان پر قاتلانہ حملہ کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیل کے مطابق محترم عبدالسلام شہید مرحوم اپنے گھر کے دروازے پر اپنے 3 سالہ بیٹے کو اٹھائے ہوئے اور 5 سالہ بیٹے کی انگلی پکڑے ہوئے کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم پر ان گنت رحمت نازل فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے والدین، بیوی، بچوں اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر آن اور ہر لمحہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے پسماندگان کے گھروں کو خیر و برکت سے بھر دے، آمین اللہم آمین۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ کوئی نیا واقعہ نہ ہے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کی بنیاد سے ہی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ الہی جماعتوں سے ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، مگر آج کی مہذب اور ترقی یافتہ دنیا میں حکومت وقت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ حکومت شہریوں کے مذہب، قوم، رنگ و نسل، امیر و غریب اور زبان کے اختلاف سے بالا ہو کر تمام شہریوں کے جان و مال، الغرض ہر قسم کے بنیادی حقوق کی حفاظت کر رہی ہو۔ مگر وطن عزیز پاکستان کے قیام کے وقت سے ہی مختلف مفاد پرست ٹولے وطن عزیز کے امن و سکون کو تباہ کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا نظام عدل بہت کمزور ہے، پولیس اور سیاستدان کرپٹ ہیں، اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جاہل اور بدعمل ملا مذہب کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ خلافت راشدہ اسلامیہ کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان بدعملی کا تدریجاً شکار ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ان حالات کے بارے میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی۔ حدیث کی کتاب ترمذی میں ایک حدیث اس طرح درج کی گئی ہے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین لوگ میری صدی کے ہیں، پھر دوسری اور پھر تیسری صدی کے، اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا۔ قبل اس کے کہ اس مضمون کو آگے بڑھایا جائے، اس حدیث کے مضمون پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابوالعلا مودودی آج کل کے مسلمانوں کے بارے میں اپنی کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ اوم میں لکھتے ہیں، یہ انبوئے عظیم جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے 999 افراد نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں، نہ حق اور باطل کی تمیز سے آشنا ہے، نہ ان کا اخلاقی نقطہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے۔ باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا آ رہا ہے، اس لیے یہ مسلمان ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام،
آج کا مسلمان محض اسمی اور رسمی طور پر مسلمان ہے۔ اس کے بالمقابل جماعت احمدیہ مسلمہ اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ جماعت احمدیہ کے بانی سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو امام مہدی و مسیح موعود کے مقام پر فائز فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود میں قطعی اور یقینی طور پر سچے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا کوئی دعویٰ اور کوئی تعلیم قرآن مجید، سنت رسول سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث اور بزرگان سلف کے اقوال کے خلاف نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ جماعت احمدیہ میں خلافت اسلامیہ کا نظام جاری و ساری ہے۔ جماعت احمدیہ اپنی امام خلیفۃ المسیح کی نگرانی میں اور زیر قیادت دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کے کام میں مصروف عمل ہے۔ جماعت احمدیہ گو اس وقت تک قلیل تعداد میں ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ارتقاء کے تحت ہے۔ اسلام میں جماعت احمدیہ کی نوعیت جاننے کے لیے موسوی سلسلہ کے موسوی مسیحی حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی جماعت کے حالات پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ابتدائی موحد عیسائیوں کی جماعت تو 300 سال تک غاروں میں رہتی رہی تھی، اور پھر ایک طاقتور بادشاہ کے عیسائی ہونے پر وہ غاروں سے نکل کر شہروں میں آئے، جبکہ جماعت احمدیہ دنیا کے 200 ممالک سے زائد ممالک میں ایک بیج کی طرح پھیل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس جماعت کو قوموں کی امامت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ دہریت و مادیت کی سنگلاخ زمین میں اسلام کی ایک مخلص اور فعال جماعت کا قیام ایک عظیم کارنامہ ہے اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک روشن دلیل ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، عالمگیر جماعت احمدیہ دنیا کے تمام ممالک میں اسلام کا کامیاب دفاع کر رہی تھی اور اشاعت اسلام کا کام بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ جماعت احمدیہ کے افراد معاشرہ کے بہترین افراد ہوتے ہیں۔ پاکستان کے احمدی پاکستانی معاشرہ میں بھی اپنا مثبت کردار ادا کر رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو برسر اقتدار آتے ہی جماعت احمدیہ کے نظم و نسق سے خائف ہو گیا۔ وہ اندرون ملک جاہل ملا کے احمدیہ مخالف بیانات سے متاثر ہو رہا تھا اور بیرون ملک سے اسلام مخالف عناصر کی سازش کے تحت اس نے جماعت احمدیہ مسلمہ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی اور ملک میں جماعت احمدیہ کے خلاف ایک ماحول تیار کیا، اور پھر جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف ملک بھر میں ہنگامے کروائے گئے۔ احمدیوں کی مساجد کو مسمار کیا گیا، لائبریریوں کو جلایا گیا، گھروں، دکانوں اور کاروباری سینٹروں کو جلایا گیا، احمدیوں کی فصلوں کو اجاڑا گیا اور کئی ایک احمدیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر بھٹو حکومت نے نام نہاد بحث کا ایک ڈرامہ رچاتے ہوئے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے احمدیوں کو قانون اور آئین کی اغراض کے لیے ناٹ مسلم قرار دیا۔ قانون اور آئین کی اغراض کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہ تھا، اور بحث میں لفظ خاتم النبیین پر کوئی معمولی سی بھی بحث نہ اٹھائی گئی تھی، اور جو فیصلہ کیا گیا اس میں احمدیوں کو ختم نبوت کا منکر قرار دیا گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ قرآن مجید، حدیث اور بزرگان سلف کے اقوال کی روشنی میں ختم نبوت پر کامل ایمان اور یقین رکھتی ہے۔ جماعت احمدیہ پر یہ سراسر الزام ہے اور ختم نبوت کے نعرہ کو ایک جذباتی رنگ دے کر عام مسلمانوں اور احمدیوں کے درمیان ایک نفرت انگیز دیوار کھینچ دی گئی ہے۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ضیاء الحق، ایک فوجی ڈکٹیٹر نے جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف سرکاری طور پر ایک مذموم مہم چلائی۔
اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دشمنان احمدیت ذوالفقار علی بھٹو اور فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کو عبرتناک سزا دی۔ ان دونوں دشمنان احمدیت کے بارے میں احمدیہ لٹریچر میں پہلے سے پیش گوئیاں موجود تھی۔ احمدیت دشمنی میں دونوں دشمنان احمدیت نے احمدیوں کے بارے میں کئی قانون بنائے اور آئین پاکستان میں ان شکوں کو داخل کیا۔ اب احمدیت دشمنی کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے۔ احمدیوں پر توہین مذہب اور توہین رسالت کے جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ احمدیوں کی جان و اموال کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور کبھی کسی احمدی کے کسی قاتل کو آج تک سزا نہیں دی گئی، اور احمدیوں سے ظالمانہ سلوک کرتے ہوئے دشمنان احمدیت ایسے طور پر معاملات طے کرتے ہیں کہ گویا اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی سرپرستی میں احمدیت دشمنی کو ایک مذموم مہم کے طور پر آگے بڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ چند ماہ پہلے جب ایک ایسے شخص کو پشاور میں قتل کیا گیا جس کے بارے میں اس کے قاتل نے کہہ دیا تھا کہ یہ احمدی ہے، اس لیے اسے قتل کیا گیا، تب نیشنل اسمبلی کے ایک اجلاس میں جو کہ اسد کیسر کی زیر صدارت چل رہا تھا، ایک ممبر نیشنل اسمبلی نے اسمبلی کے اجلاس میں یہ بیان دیا کہ وہ لوگ جو قادیانیوں کو قتل کرتے ہیں، یہ طے کیا جائے کہ ان کو کوئی سزا نہ دی جائے گی، سرکاری طور پر رقم اکٹھی کر کے اس قادیانی کا یعنی احمدی کا خون بہا ادا کر دیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین و ناظرین کرام، ان حالات میں ہم احمدیوں کی یہ ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور عالمگیر جماعت احمدیہ بالخصوص پاکستانی احمدیوں کی مشکلات کے دور کرنے کے لیے خاص دعائیں کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔